قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم سب کے درمیان ہمارے مہمان مکرم جناب ارشاد احمد خان صاحب تفضل العالی، اساتذہ کرام، طلباء عزیز، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس غیر مسلم دور میں علم دین کے حصول کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس پر اللہ کا ہم سب جتنا بھی شکر ادا کرے گا۔ طلبہ عزیز تھوڑی مخاطبت، بچیاں خاموش ہیں۔ آج جس دور میں ہم سب جی رہے ہیں، یہ مقابلہ اور مسابقے کا دور ہے۔ مقابلہ مسابقے کا دور ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں مقابلہ آرائی نہ ہو، جہاں مسابقہ نہ ہو، جہاں کمپٹیشن نہ ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں اور سعی نہ کی جائے۔ اسکول جو حضرات چلاتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اسکول سب سے اچھی ہو۔ جو لوگ انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس کمپنی میں رہیں اس کمپنی کے باس بن کے رہیں، سب سے اچھے انجینئر کریں۔ جو لوگ میدان تجارت میں ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں سب سے اونچا نام ہمارا ہو، ہمارا کاروبار سب سے آگے ہو۔ جو لوگ میدان خطابت میں ہیں، میدان صحافت میں ہیں، وہاں بھی کوششیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ ہر جگہ ایک دوڑ ہے، ایک مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کی دعوت دی: وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے کہا باہم دوڑو، باہم مقابلہ کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جنت کے حصول کے لیے، مغفرت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا اور اس رضا کے پروانے کے حصول کے لیے اللہ نے باہم مقابلے کی دعوت دی۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے۔ جہاں نیکیوں میں مقابلہ، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ، وہی طلبہ عزیز ہمارے اور آپ کے درمیان جس فیلڈ میں اس وقت ہم لوگ ہیں، پڑھنے اور پڑھانے میں بھی مقابلہ۔ ہمارے اساتذہ یہ کوشش کریں کہ یہاں اگر ہم 8 اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ہم بچوں کو پڑھانے کے اعتبار سے، اپنا سلیبس اور اپنا لیسن سمجھانے کے اعتبار سے، اپنی باتوں کو ان کے دل میں اتارنے کے اعتبار سے ہماری صلاحیت سب سے اچھی اور عمدہ ہو، تاکہ میں ایک باکمال ٹیچر اور ایک باکمال استاد ہوں، بلکہ طلبہ عزیز کے سامنے ہم تنظیم کے سامنے ہوں۔ اور طلبہ یہ کوشش کریں کہ اگر ہم میدان حفظ میں ہیں تو ہم سب سے اچھے حافظ بنیں، اگر ہماری آواز اچھی ہے سب سے اچھے قاری بنیں، اگر نعت خوانی کی صلاحیت ہے سب سے اچھے نعت خواں بنیں، اگر تقریر کی صلاحیت ہے سب سے اچھے خطیب بنیں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی اس ادارے میں الحمدللہ اسکول چل رہی ہے۔ ہمارے ماسٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ سال گزشتہ آپ کے ہی درمیان سے 8 بچوں نے SSC کراس کیا، اور اس سال بھی ماشاءاللہ 5 بچے ایگزام دیں گے۔ اگر جو اسکول میں جو بچے ہاسٹل میں رہ کے اسکول پڑھ رہے ہیں، مجھے کوشش کریں کہ ہم کو SSC میں اپنے بچوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ دوسرے بچوں کے درمیان ٹاپر بن کر جہاں اپنے والدین کے نام کو سرخرو کرنا ہے، وہیں ادارے کے نام کو بھی روشن کرنا ہے۔ ان نیتوں کے ساتھ، ان مقابلے کے ساتھ ہمارے طلبہ عزیز اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آپ کا مستقبل، آپ کا فیوچر روشن ہوگا انشاءاللہ۔
اور اگر اب آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی اور آپ نے اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کیا تو یقیناً یہ دنیا بڑی بے حس ہے، جس کے پاس صلاحیت نہیں، صالحیت نہیں، اسے کوئی بری لگاتا، اس کی طرف کوئی پلٹ کر نہیں دیکھتا، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ آپ کے ماں باپ نے جن نیتوں کے ساتھ آپ کو یہاں بھیجا ہے، آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارے ارشاد احمد خان صاحب جو مہمان مکرم ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ انگلش لینگویج جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے اور اس وقت دعوت کی سب سے اہم زبان ہے۔ اگر ہم کو انگلش زبان آتی ہے، ساری دنیا میں دین و ایمان کی دعوت، اسلام کی حقانیت، اس کی محبوبیت اور اس کی لٹریچر کو ہم عام کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مہمان مکرم کی اس فرمائش اور ان کی یہ اپیل اور ان کی اس درخواست پر غور کریں گے اور آئندہ انگلش زبان کو ہم بہتر سے بہتر ڈھنگ سے آپ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب یہ دعا کریں کہ اللہ اس نظام کو عمدہ چلائے، اچھا چلائے اور نظر بس سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سارے مومن جنت کے طلبگار ہیں اور جنت کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ تمہاری جان اور تمہارے مال کو ہم نے خرید لیا ہے۔ تو جان کو بھی اللہ نے خرید لیا ہے، ہمارے مال کو بھی اللہ نے خرید لیا ہے۔ جنت کے اگر تم طلبگار ہو اور حصول جنت کے خواہش مند ہو تو نہ جان تمہاری نہ مال تمہارا، جب تک ہمارے دین کے لیے، ہمارے بندوں کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اور دنیائے انسانیت پر رحم و کرم کرنے کے لیے جہاں تمہارے مال کی ضرورت پڑے مال خرچ کرو اور جہاں تمہاری جان کی ضرورت پڑے تو جان کو بھی نثابت کرو۔ اس موقع پر میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے کہ ہمارا یہ ملک ہندوستان یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ انگریزوں کے پنجے سے آزاد کرایا گیا ہے۔ اگر ہمارے ملک پہ کسی طریقے کی کوئی حالات آتے ہیں تو جہاں جنت کے حصول کے لیے اپنی جان قربان کریں گے، وہاں اپنے ملک کو بچانے کے لیے انشاءاللہ ہم جان کو قربان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ آقا نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا دھارو حق صاحب یہی سے فرمایا تھا کہ صرف قرآن کو سیکھنے والا سب سے بہتر، سکھانے والا سب سے بہتر ہے۔ تو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں جو مال لگتا ہے وہ مال بھی سب سے بہتر ہے، جو وقت لگتا ہے وہ وقت بھی سب سے بہتر ہے، جو محنتیں لگتی ہیں وہ محنت بھی سب سے بہتر ہے۔ تو جو لوگ بھی آپ کے پیچھے محنتیں کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل کر اچھے حافظ بنے، اچھے عالم بنے، اچھے داعی بنے، اچھے خطیب بنے، اچھے مبلغ اسلام بنے، اس کا مال بھی سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال کی قربانی کو قبول فرمائے۔ جو آپ کے پیچھے اپنی جان لگا رہے ہیں ان کی جان بھی سب سے بہتر ہے، اللہ ان کی جان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ جو آپ کے پیچھے وقت لگا رہے ہیں ان کا وہ وقت بھی سب سے بہتر ہے، اللہ ان کے وقت کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اور آپ سب کا کیا کہنا، آپ تو طالب علم ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں اور سوراخ دلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے اور سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ جن کے لیے اس طریقے کی دعائیں ہوں اور بشارتیں ہوں، ان کے مستقبل کا کیا کہنا، ان کی آخرت کا کیا کہنا۔ یقیناً اگر آپ محنت سے پڑھیں گے، توجہات کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے پڑھیں گے تو کامیابی انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے طلباء عزیز کو اخلاص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ ان کے دین حاصل کرنے اور دنیاوی علوم، عصری علوم جو ہماری ضرورت ہے جسے ہم پڑھتے ہیں اسے بھی پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی باتیں اس موقع پر آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی ضرور توفیق عطا فرمائے گا۔ آخری مختصر گفتگو، آخری گفتگو میں کرنے کے لیے اپنے مہمان مکرم سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں چند باتیں